اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ کلمات قصار کلمات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج جو کلام مولا کا پیش کیا جا رہا ہے، مولا فرماتے ہیں وقال علیہ السلام کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ بھی روزے سے حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا مقصد تقویٰ تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا، لعلکم تتقون، شاید تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ تھا، لیکن بہت سارے لوگ روزے کے باوجود گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک و پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ وَالْعِنَا، اور کتنے ہی عابد اور شب زندہ لوگ ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں جاگنے اور زحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسے بہت بڑے عابد ہیں لیکن اس کے بعد بڑے بڑے گناہ بھی ان سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی عبادت کا۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط جاگ رہے ہیں، فقط اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ وَحَبَّذَ نَوْمِ الْأَكْيَاسِ وَالْإِفْطَارُهُمْ، اور دانا لوگ اور سمجھدار لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل ستائش ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ روزہ نہ رکھ کر بھی اللہ سے ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن نے کہا جو عرفات کے دن دعاؤں کا سلسلہ ہے کہ دعائیں مانگی جائیں، اس میں خاص طور پہ فقہاء نے یہ ذکر کیا اور احادیث میں یہ ذکر آیا کہ اگر تم عرفات میں کے دن دعاؤں سے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکو تو روزے کو چھوڑ دو اور دعا مانگو۔ یعنی دعا مانگنا عرفات کے دن بہت زیادہ، 9 ذی الحجہ کے دن بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو عقل مند آدمی، امام کہہ رہے ہیں عقل مند آدمی کا روزہ نہ رکھنا بھی بعض اوقات قابل ستائش ہوتا ہے، اور بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بھوک و پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو روزہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔